नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुनकरीन हदीस ने सही बुखारी की हदीस नंबर 130, हदीस नंबर 132 और हदीस नंबर 149 पर एतराज़ पेश किया है। सबसे पहले सही बुखारी की हदीस नंबर 130 पर मुनकरीन हदीस ने एतराज़ किया है। तवज्जो फरमाइए, जो उन्होंने तर्जमा किया है हवाला दे के, वो कहते हैं कि बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 150, इस्लाम के मुजरिम के सफ़ा नंबर 45 पर इस हदीस का जो उन्होंने तर्जमा किया है वो कहते हैं कि उम्मे सलमा ने फरमाया, अगर औरत को इख्तिलाम ना हो तो बच्चा इसका हम शक्ल क्यों होता है। तर्जमा आप समाअत फरमा चुके हैं। पहली बात यह है कि इनका ये तर्जमा ही गलत है। दूसरा, इन्होंने जो इतराज़ पेश किया है वो ये है कि उम्मे सलिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सहाबियात में से हैं, और ये किस तरह हो सकता है कि ये इस तरह की बात करें, और किस तरह हो सकता है कि औरत को भी मर्द की तरह इख्तिलाम आए, जो कि इमाम बुखारी सही बुखारी में साबित करना चाहते हैं। ये नहीं बिल्कुल साबित भी, औरत मर्द को इख्तिलाम तो साबित है, औरत को नहीं साबित। तो लिहाजा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को बयान करके सही बुखारी में एक सहाबियात की जो उनकी बातें होती हैं उनको बयान करके सहाबियात की तौहीन भी की है और औरतों के इख्तिलाम को साबित भी किया है। तो लिहाजा ये रवायत हम नहीं मानते, इसलिए क्योंकि शर्म व हया वाली बात है। ये किस तरह उन्हें सुरमा बात कह सकती हैं कि अगर औरत को इख्तिलाम ना हो तो बच्चा इसका हम शक्ल क्यों होता। और ये ऐसी बात है कि जिसका ताल्लुक वही के साथ है, कोई नबी बताए तो हो सकती है बात, लेकिन हम कहना चाहते हैं पहली बात तो ये है कि इन लोगों का तर्जुमा ही गलत है। आइए हम सही बुखारी की हदीस नंबर 130 की इबारत पढ़ के इसका तर्जुमा पेश फरमाते हैं। क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न सलाम क़ाल अख़बरना अबू मुआविया क़ाल हद्दसना हिशाम इब्न अबीही अन ज़ैनब इब्नती उम्मी सलमा अन उम्मी सलमा क़ालत जाअत उम्मु सुलैम इला रसूलिल्लाह। उम्मे सलमा फरमाती हैं, तर्जुमे पर गौर फरमाइए। उम्मे सलमा फरमाती हैं कि उम्मे सुलैम जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। फ़क़ालत, उम्मे सुलैम ने कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल, इन्नल्लाह ला यस्तहयी मिनल हक़, अल्लाह तो हक़ को बयान करने से नहीं शर्माता। तो फ़हल अलल मरअति मिन गुस्लिन इज़ा इह्तलमत, तो क्या औरत पर गुस्ल है कि जब उसको इख्तिलाम आए। फ़क़ाल रसूलुल्लाह, तो रसूलुल्लाह फरमाया, इज़ा रातिल माँ, जब तू पानी देखे। फ़ग़त्तत उम्मु सलमा, उम्मे सलमा ने ये बात सुन के शर्म के मारे अपने चेहरे को ढाँप लिया। जिस तरह की औरत कोई शर्म वाली बात समझती अपने मुंह के आगे कपड़ा कर लेती हैं, इसी तरह उन्होंने किया। तो फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तानी वजहा, यानी कि उन्होंने अपने चेहरा। फ़क़ाल, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल, तख्तलिमुल मरअतु, औरत को भी इख्तिलाम आता है। क़ाल नाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। तारीबत यमीनुकी, खाक आलूदा हो तेरे हाथ। फ़ाबिमा युशाबिहुहा वलदुहा, फिर बच्चे की वालिदैन के साथ मुशाबत किस तरह है, बच्चे की वालिदा के साथ मुशाबत किस तरह होती है। तो ये हदीस आपने तर्जुमा समाअत फरमा चुके हैं। ये जो अल्फाज हैं, काला नाम तारीबत यमीनुकी फ़ाबिमा युशाबिहुहा वलदुहा, ये उम्मे सलमा के अल्फाज नहीं, ये किनके अल्फाज हैं, रसूलुल्लाह के अल्फाज हैं। तो हम मुनकरीन हदीस को कहना चाहते हैं कि इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वज़ाहत फरमाई है कि औरत का पानी और मर्द का पानी मिल के अल्लाह ताला एक बच्चा, अगर औरत का पानी गालिब आए तो मुशाबत औरत के साथ होगी। तो यही बात समझाना चाहते हैं सहाबियात को। और पहले बात हो चुकी है, इन्नल्लाह ला यस्तहयी मिनल हक़, हक़ बात कहने में कोई शर्म नहीं, क्योंकि सहाबियात जो थी ये इतराज़ तो काफिर लोग उस वक़्त करते थे कि आपका नबी जो है, आपका नबी तो आपको गुस्ल के तरीके और क़ज़ाए हाजत के तरीके भी बयान करता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम
بیان کیا ہے، شرم والی چیزیں ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے تاکہ کوئی مسئلہ رہ نہ جائے۔ تو اس لیے اس حدیث پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی بات، ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں منکرین حدیث کو کہ آپ کسی قرآن کی آیت سے ثابت کریں کہ عورت کو اختلاف نہیں ہوتا۔ ہم نے حدیث سے امام بخاری نے ثابت کیا، آپ نے اعتراض کر دیا۔ ہم کہنا چاہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو کہ اختلام عورت کو نہیں ہوتا۔ تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ حدیث نمبر 132 پر منکرین حدیث نے اعتراض کیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مثال کے طور پر انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے، علی فرماتے ہیں مجھے جریان تھا جس سے میری مزی نکلا کرتی تھی۔ تو انہوں نے اعتراض پیش یہ کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیماری نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت میں، سیدنا علی رضی اللہ۔ تو عبارت پر غور کیجئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، عن علی قال كنت رجلا مزان، سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مزی والا آدمی تھا، فامرت المقداد ان يسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، تو میں نے مقداد کو کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں وضو ہے۔ تو جو منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کی طرح صحابیات کی بھی، صحابہ کرام کی بھی شان کو بیان کیا ہے، تو سیدنا علی کو مزی والا بیان کرنا یہ سیدنا علی کی توہین ہے۔ اور یہ جریان کی بیماری جو ہے اس کی نسبت ایک صحابی رسول جن کا نام علی ہے اور جماعت رسول ہے ان کی طرف نسبت کرنا یہ سیدنا علی کی توہین ہے، لہذا بخاری کی اس حدیث کو رد کیا جائے نہ کہ صحابی کی توہین کی جائے۔ تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں بیان کی بلکہ دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اگر بخاری پر اعتراض ہوگا تو دیگر کتابوں پر بھی اعتراض ہوگا، اور یہ بیماری جو ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ مدی والی بات، ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ قرآن سے ثابت کر دیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بیماری نہیں تھی، تو اس میں عیب والی کون سی بات ہے؟ اسی لیے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود سوال نہیں کیا بلکہ مقداد کو کہا ہے کہ آپ میرے وکیل بن کے، میرا نہیں بتانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا ہے۔ اور اسی طرح حدیث نمبر 149 پر بھی منکرین حدیث نے اعتراض کیا ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بھی کتاب الوضو باب 14 نمبر باب کے تحت انہوں نے بیان کیا ہے، قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا یزید قال اخبرنا یحیی عن محمد بن یحیی بن حبان ان امہ واسع بن حبان اخبرہ ان عبداللہ بن عمر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خبر دی کہ ایک دن میں ظہرت ذات یوم علی ظہر بیتنا، اپنے گھر کی چھت پر چڑھا ہوا تھا، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائدا علی لبنتین مستقبل بیت المقدس، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آقا علیہ السلام دو اینٹوں پر بیٹھ کر قضائے حاجت کر رہے تھے۔ تو اس حدیث پر اعتراض کیا ہے؟ اعتراض نمبر 1، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی شرم والی بات ہے، یہ صحابی رسول سے صادر نہیں ہو سکتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت بیان کرے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی رسول اپنی چھت پر چڑھے، کیونکہ اس وقت تو پردے کا حکم تھا، تو صحابہ کرام چھتوں پر نہیں چڑھتے تھے اس لیے کہ کسی غیر کے گھر میں نظر پڑ جائے۔ تو ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل ثابت ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ امام مالک نے بھی بیان کیا ہے۔ امام مالک نے حدیث نمبر 457 کے تحت بیان کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے دوسری جلد کے صفحہ 41 پر بھی اس حدیث کو بیان کیا۔ اگر یہ حدیث امام بخاری کی صحیح پر اعتراض ہے تو باقی محدثین پر بھی اعتراض آئے گا۔
اس حدیث پر اعتراض کیا ہے کہ صحابی کس طرح بیان کر سکتا ہے، تو ہم تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو بیان کرتے تھے۔ اصل میں انہوں نے جب دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کے لیے آپ بیٹھ رہے تھے، تو اس سے جو بات وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ برہنہ حالت میں دیکھا ہے، یہ حدیث میں الفاظ موجود نہیں ہے جو انہوں نے اعتراض پیش کیا ہے۔ تو دور دراز آدمی اس طرح کچھ بھی نہیں نظر آتا، لیکن صرف حالت و کیفیت نظر آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پردے میں ہوتے تھے، تو پردے کے علاوہ آدمی نظر ہی آ جاتا ہے کہ آدمی بیٹھنے لگا ہے 2 اینٹوں پر۔ تو لہذا اس حدیث میں یہ کہیں نہیں موجود کہ صحابی رسول نے آپ کو برہنہ حالت میں دیکھا ہے۔ اور رہا صحابی رسول کا یہ بیان کرنا کہ بیان کیوں کیا ہے، بیان اس لیے کیا ہے کہ صحابی رسول یہ بات کہنا چاہتے ہیں جو کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ صحابی رسول اس حدیث سے اس بات کو اس لیے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف پیٹ کر کے بھی بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اس طرح بیٹھنا جائز ہے۔ وہ تو صحابہ کو یہ حکم سنانے کے لیے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل کو ذکر کیا ہے۔ اور دوسرا جو اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیگر محدثین نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ ان کا چھت پر چڑھ جانا صحابی رسول کا یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر اجازت ہو، اگر ساتھ کوئی گھر نہ ہو، اگر گھر ہو بھی تو ان کی اجازت سے بندہ اپنی چھت پر چڑھ سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صحابی کا یہ حالت بیان کرنا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، کیونکہ وہ وقت بڑے فخر سے بیان کرتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہر بات محفوظ ہے، اور ہر بات کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اپنے لیے نمونہ۔ اور جو بات امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں اس حدیث کو، بعض لوگوں نے یہ کہا، اعتراض کیا منکرین نے کہ گھروں میں لیٹرین نہیں بنا سکتا، کیونکہ جو پخانہ وغیرہ ہے یہ چیزیں جہاں یہ ہو وہاں جن ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ الباری نے اس حدیث کو بیان کر کے مثلا وہ اینٹوں سے استدلال کر کے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے گھر میں علیحدہ واش روم بنا سکتا ہے، تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، وہ علیحدہ ہوں گے۔ تو اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واش روم میں جانے کی اور باہر نکلنے کی دعائیں بیان کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ منکرین حدیث کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا